اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ 2 روز قبل جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ایک بریفنگ دی تھی سندھ کے حوالے سے، اور اس بریفنگ میں تمام سینئر صحافی بھی موجود تھے، ہمارے معزز سینئر صحافی سفارتکار بھی تھے، اور کراچی سے تعلق رکھنے والے صنعت کاروں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بریفنگ دی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو سندھ کو رقوم ملتی رہی ہیں گزشتہ سالوں میں، جب سے یہ 18ویں ترمیم منظور کرائی گئی ہے، تو اس کا پیسہ جو ہے وہ جو یوٹیلائز ہوا ہے، ضائع نہیں ہوا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اب جو 18ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور صوبوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے بعض قوتوں کی جانب سے، اگر ایسا ہوا تو پھر جو صوبوں میں ترقی ہے اب وہ رک جائے گی، اور اس قسم کے کام نہیں ہو سکیں گے جو پیپلز پارٹی نے گزشتہ 17 سالوں میں کیے ہیں۔ انہوں نے 2 شعبوں میں بڑی نمایاں اپنی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بریف کیا، خاص طور پر میڈیا کو اور وہاں کے جو تاجر تھے ان کو۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ سیکٹر میں سندھ میں بڑی ترقی ہوئی ہے، اور فگر بتائیں کہ سندھ سے جو ہے اتنے فیصد لوگ، سندھ کے لوگ مستفید ہوئے ہیں، پنجاب کے پی کے بلوچستان، اور اس کے علاوہ بیرون ملک سے بھی لوگوں نے آ کر کراچی میں علاج کروایا ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں، تعمیر کی ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے محض ان کا جو تھا وہ یونیورسٹی پر زور تھا۔ تو یہ جو تمام بریفنگ تھی، اس بریفنگ کے متعلق کچھ لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ جو ونڈر بوائے کی خبریں چل رہی تھی، تو ہمارے اداروں نے ونڈر بوائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ونڈر بوائے کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ جو بریفنگ ہے یہ مایوسی ظاہر کرتی ہے، اور 18ویں ترمیم کا جو خاتمہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے مقتدر حلقے، اور وہ اس کی مزاحمت ہے۔ یعنی شروع سے ہی انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کو کسی کا باپ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، انہوں نے یہ تھریٹ بھی کیا تھا۔ جبکہ ہمارے اداروں کا، حکومت کا، اور جو ہماری جو تھنک ٹینک ہے جو ہماری ملک کی سیاست پر، معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ وفاق کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ وہ اپنے ڈیفینس پر خرچ کر سکے یا پھر قرضوں کی مد میں واپس دیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے ہمارے مقتدرہ حلقے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، تاکہ وہ جو ایک بھاری رقم صوبوں کو دی جاتی ہے اس میں سے کچھ کٹوتی ہو، اور ڈیفینس پر بھی اس میں سے خرچ کیا جائے، اور قرض کی مد میں بھی واپس کیا جائے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے کئی مہینوں سے مزاحمت بھی کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کو رکوایا جائے، اور 18ویں ترمیم کے خلاف جو کام جاری ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ تو ان کی یہ مزاحمت بھی، لوگوں کا کہنا ہے کہ مزاحمت تھی ان کی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ونڈر بوائے جو ہے متعارف کرایا گیا۔ لیکن جو بریفنگ تھی، اس بریفنگ کے بعد جو مایوسی دیکھنے میں آئی ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں، اور ان کی جانب سے جو رابطے کیے جا رہے ہیں سیاسی لوگوں سے، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ترمیم 28ویں ترمیم آنے جا رہی ہے، 18ویں ترمیم کے خاتمے کے سلسلے میں، اس پر کہا جاتا ہے کہ کام بھی ہو رہا ہے، اور صوبوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور ایک ان کے وفاقی کابینہ کے جو منسٹر ہیں علیم خان، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے باقاعدہ تحریک چلائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم صوبوں کے نام تبدیل کرنے نہیں جا رہے، بلکہ انہی کے نام سے، صوبوں کے نام سے ہی صوبوں میں
صوبے بنائے جائیں گے یا انتظامی یونٹ قائم کیے جائیں گے، تو ایک تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی ٹینشن ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو پیسہ ملتا ہے صوبوں کو، اور جس پر پوری دنیا میں یہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو 17 سالوں میں کرپشن کے مبینہ طور پر ریکارڈ قائم کیے ہیں، اس سے بھی ہمارے مقتدر حل کے چاہتے ہیں کہ ایک تو اس سے کرپشن میں کمی آئے گی، اور دوسرا وفاق کے پاس جو ہے ایک بھاری رقم ہاتھ آ جائے گی، جس سے وہ قرض بھی اتار سکیں گے اور ڈیفنس پر بھی خرچ کر سکیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنا خطاب کیا، ان کا زور تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ، ہیلتھ سیکٹر میں۔ انہوں نے کہا کہ 2.9 تھا 2008 میں بجٹ ہیلتھ کا، اور ہم نے اس کو 10% پر لے گئے۔ اب اس کی جو ہیلتھ سیکٹر کی جو وزارت ہے، وہ ہے ان کی پھوپھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، آصف زرداری صاحب کی بہن ہے عذرا پیچو، اور وہ ایک طویل عرصے سے اس کی منسٹر بھی ہیں، لیکن اس وزارت میں کرپشن کے بڑے چارجز ہیں۔ خاص طور پر ابھی 1.5 ماہ قبل جو ہے وہ نیب کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ کرپشن ہے، اور نہ صرف عذرا پیچو صاحب کا مبینہ طور پر اس میں نام لیا گیا تھا، بلکہ سابق سیکرٹری ہیلتھ جناب فضل اللہ پیچو، جو عذرا پیچو صاحبہ کے شوہر بھی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پھپھا ہیں، اور آصف زرداری صاحب کے بہنوئی جو ہیں وہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں ان کے مبینہ طور پر سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر وہ ٹھیکیداری کرتے ہیں، پاکستان سندھ میں جو ہے وہ تمام ڈیلنگ ان کے ذریعے ہوتی ہے، تمام جو چھوٹے موٹے مبینہ طور پر ٹھیکیدار ہیں ان سے سب ٹھیکہ وصول کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ان کا جو پورے ہیلتھ سیکٹر میں جو دخل اندازی ہے وہ فضل اللہ پیچو کی ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اور جو مبینہ طور پر کرپشن سامنے آئی تھی، تو وہ کرپشن کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا تھا، ان کی نیب کی جانب سے جو خبریں چلائی گئی تھی یا لوگوں کو بتایا گیا تھا، اور ایک طوفان برپا ہوا تھا جب یہ 1.5 ماہ قبل یہ خبریں چلی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں، اس حالات میں نیب کی جانب سے جو خبریں چلائی گئی ہیں، جو خبریں جاری کی گئی ہیں، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے فضل اللہ پیچو صاحب کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور جو صوبائی وزیر ہیں عذرا پیچو، ان کی بھی سرنزش ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سندھ ہائی کورٹ کی سکھر بینچ نے سیکرٹری صحت جناب ریحان بلوچ صاحب کو نااہل قرار دے کر یہ آرڈر بھی جاری کیے تھے کہ ان کو جو ہے یہ ہیلتھ سیکرٹری کے قابل نہیں ہے، ان کو بھی فی الفور ہٹایا جائے۔ اچھا، جو ہی یہ خبریں وائرل ہوئی تھی ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر، تو جو ریحان بلوچ تھے سیکرٹری ہیلتھ، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر جب یہ خبروں کا طوفان جو تھا وہ تھما، تو اس کے بعد وہ ابھی سندھ میں تشریف لائے، اور اس سلسلے میں جو نیب نے ایک طوفان برپا کیا تھا، نہ تو کسی کی کوئی ابھی تک گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی انکوائری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو ہیلتھ سیکٹر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا زور تھا کہ ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، جبکہ ابھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے NICVD کے حوالے سے، جس میں آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر 2 ارب روپے کی کرپشن جو ہے اس سال کی گئی ہے اس سیکٹر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل جو NICVD کے DG تھے جناب ندیم قمر صاحب، ان کے خلاف بھی کئی ارب روپے کی کرپشن کے جو نیب میں ریکارڈ موجود ہے، اور اس وقت بھی یہ خبریں چلائی گئی تھی، لیکن ہوا کچھ نہیں، نہ کوئی گرفتار ہوا، نہ کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی۔ تو آج بھی ہیلتھ سیکٹر میں کرپشن جو ہے، اگرچہ بجٹ بہت زیادہ ہے اور ہیلتھ سیکٹر میں کوشش تو یہ کر رہے ہیں کام کرنے کی، لیکن کرپشن بھی عروج پر ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ نہ تو اینٹی کرپشن کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے، اور نہ ہی نیب نے ابھی تک کسی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیا ہے، اور نہ ہی ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کی، تو ایجوکیشن میں یونیورسٹی سطح تک ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اتنی یونیورسٹیاں قائم کی ہیں، لیکن نچلی سطح پر اگر دیکھا جائے تو سندھ میں 5,000 اسکول جو ہیں وہ بند پڑے ہیں، اور وہاں ٹیچرز کی کمی ہے، وہاں ان اسکولوں میں واش روم نہیں ہے، ان اسکولوں میں چھتیں نہیں ہیں، وہاں پنکھے نہیں ہیں،
وہاں شدید قلت ہے، اور ٹیچر جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سندھ میں جو بھرتیاں کی گئی ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، وہ تمام وہ لوگ ہیں جو وڈیروں کے یہاں ملازمین ہیں، یا تو وڈیروں کے ایم این اے ایم پی ایس کے، اراکین اسمبلی کے، سینیٹرز کے، یا تو وہ وہاں کک کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی ڈرائیور ہے، یا پھر وہاں ان کے باڈی گارڈ ہے. تو اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں گھوست ملازمین ہیں جو اسکولوں بچوں کو پڑھانے کے بجائے وڈیروں کی اوتاقوں پر کام کر رہے ہیں. اس کا بھی کبھی ذکر نہیں کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور وہ جو 5,000 اسکول بند ہیں جس کا اعتراف کیا تھا ہمارے صوبائی وزیر تعلیم نے، اس کا بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذکر نہیں کیا. امن و امان کے حوالے سے جو صورتحال ہے پورے سندھ میں، اس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کا معاشی ہب ہے، جہاں لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. کراچی میں ٹینکر مافیا کے ذریعے پانی فروخت کیا جاتا ہے. یہ مافیا کون ہے؟ اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں؟ کون کام کر رہے ہیں؟ ان کو ان ہائیڈرنٹس کو کون چلا رہا ہے؟ اب 2 روز قبل ہمارے میئر جناب مرتضی وہاب صاحب نے بڑی جذبات میں آ کے کہا تھا کہ میں تمام ٹینکرز کو بند کر دوں گا اور ٹینکرز کے ذریعے پانی کی سپلائی بند کر دی جائے گی. لیکن 24 گھنٹے ہی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے اپنا یہ اسٹیٹمنٹ واپس لیا. اور اسٹیٹمنٹ واپس لینے کے بعد انہوں نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے نہیں، ایسے کہا تھا. پھر وہ اگر مگر میں ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے دب گیا. تو پانی جو مافیا ہے، کراچی کے جو شہری ہیں اپنا ہی پانی خرید کر پیتے ہیں. اور اس پانی مافیا میں غیر مقامی لوگوں کا ایک بڑا کردار ہے، جو جن کا اس صوبے سے تعلق نہیں ہے، جن کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے. وہ بہت بڑی مافیا ہے، پانی مافیا، واٹر مافیا، جو انلیگل ہائیڈرنٹ چلا رہی ہے. جو لوگ جو ہے وہ جو نلکے، جو پائپ لائن ہیں اس میں انہوں نے کنیکشن لگائے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ وہاں جو صنعت کار موجود تھے جو کراچی سے گئے تھے اس بریفنگ میں، انہوں نے بھی اٹھ کر اس پر اعتراض نہیں کیا کہ جو کراچی میں بھتہ خوری ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، اور لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، لوگوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے. دن دہاڑے جو ہے وہ لوگ اغوا ہو جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے پیسے دے کر واپس آ جاتے ہیں. اس کا ان صنعت کاروں نے ذکر نہیں کیا. لیکن جب ان کی ملاقات ہوتی ہے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے، تو وہ کھل کر بیان کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ بے یار و مددگار ہیں. پھر عاصم منیر صاحب کو شکایتیں ہوتی ہیں. لیکن جب ایک موقع ہوتا ہے بات کرنے کا، کہ اسلام آباد میں ایک بریفنگ تھی، اور بریفنگ نوٹ کے یہ جو بڑے بڑے صنعت کار بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کام تھا کہ یہ تمام ان مسائل کی نشاندہی کرتے کہ جناب ایک تو کراچی میں پانی نہیں ہے. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کئی مرتبہ خود فرما چکے ہیں کہ جب ان سے پانی کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ K4 منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، آپ کی حکومت سے پہلے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا، اور آپ کی حکومت کو 17 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ K4 منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی پانی تو میں خود بھی ٹینکروں کے ذریعے لیتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں. یہ ان کا ریکارڈ پر یہ اسٹیٹمنٹ ان کے موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر کے ذریعے پانی آتا ہے. تو جب ٹینکر کے ذریعے آپ پاکستان کے اس معاشی ہب میں ٹینکر کے ذریعے لوگوں کو پانی فراہم کریں، تو ٹینکر، اچھا کراچی جو ہے دنیا کا واحد شہر ہے جہاں ٹینکر کے ذریعے لوگ پانی خریدتے ہیں. اور ہمارے جو صنعت کار ہیں، وہ بھی تاجر ہیں، وہ بھی تمام لوگ ٹینکر کے ذریعے پانی استعمال کرتے ہیں، خرید کے استعمال کرتے ہیں. دنیا کا واحد شہر ہے. اگرچہ پانی کی کراچی میں کمی نہیں ہے، لیکن اگر واٹر مافیا کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو یہ ادھوری بریفنگ تھی، اس میں محض انہوں نے ایک تو یونیورسٹیز جو قائم کی گئی اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور ہیلتھ سیکٹر میں جس میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہے، اور کرپشن کرنے والے ان کی پھپھی اور مبینہ طور پر ان کے پھپھا ہیں، ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اگر یہ کس طرح سے اس کی جو ہے ہیلتھ سیکٹر میں کرپشن روکی جا سکے گی، اور اس میں ان کا جو ہے وہ کیا کردار ہے. تو ناظرین، میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کم از کم اب یہ تو ضرور کلیئر ہو گیا کہ جو ونڈر بوائے کی باتیں ہو رہی تھی، اب وہ ونڈر بوائے بلاول بھٹو صاحب نہیں ہے، بلکہ بلاول بھٹو صاحب تو اپنے سندھ حکومت بچانے
اور 18ویں ترمیم کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ بریفنگ دی گئی تھی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔